السلام علیکم. اچھا ناظرین، پاکستان جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے گزٹ میں بھیجا ہے جو چھپا ہے، اور یہ SRO نمبر ہے 1005(1/2024). اب اس کی جو سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا جو ایکٹ کا سیکشن 54 ہے، اس کے تحت حکومت پاکستان اور جو پاکستان کیبنٹ ہے اس نے ایک منظوری دی ہے آپ کے یا کسی کے بھی جو فون کالز ہیں، میسیجز ہیں، وہ کوئی اب نو لانگر یعنی اب کوئی وہ نہیں رہے، یعنی ان میں پرائیویسی کا جو وہ ہے وہ عنصر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس SRO کے تحت اور اس سیکشن کے تحت گورنمنٹ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ISI کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا ایک گریڈ 18 کا جو آفیسر ہے اس کو نامینیٹ کریں، جو کسی کی بھی جو کال ریکارڈز کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی ہوں، چاہے وہ واٹس ایپ کی وہ ہو، اور وہ جو اس کا یعنی سبجیکٹ ہوگا، جو ٹیکسٹ کا ڈیٹا ہے وہ بھی وہ اس کو ٹریک کر سکے گا کہ کمیونیکیشن کس کے درمیان ہے، اور جہاں چاہے گا وہ ریکارڈ بھی کر سکے گا. یہ میں آپ کو SRO جو ہے وہ اس کی کاپی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. تو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان ایکسرسائز آف دی پاورز کانفرڈ انڈر سیکشن 54 آف دی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996, the apprehension of any offence, the federal government in the interest of national security and in the apprehension of any offence is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by Inter-Services Intelligence Agency ISI to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunications system. جس میں any میں سب کچھ آ جاتا ہے as envisaged under section 54 of the act. اب جو ہے وہ میں آپ کو 54 جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ایکٹ وہ تھوڑا سا اس کا پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ سیکشن 54 notwithstanding anything contained in any law for the time being in force in the interest of national security or in the apprehension of any offence, the federal government may authorize any person or persons to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system. اس سیکشن کے تحت انہوں نے SRO ہے وہ جاری کیا ہے. اب یعنی ایک تو یہ ہے کہ مشتری ہوشیار باش کہ جو بھی آپ سمجھیں گے کہ یہ سیکیور ہے میرا ٹیلی کمیونیکیشن، جو بھی میں کسی کے ساتھ کوئی بھی کرتا ہے، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، تو وہ نو مور سیکیور اب نہیں رہ گیا. اب یہ ہے کہ یعنی لیکن بہرحال وہ ریزن ان کو دینی پڑیں گی کہ کیوں ہم جو ہے وہ فلاں شخص کا ٹیپ کرتے رہے ہیں، ٹیلی فون یا کالز یا جو اس کے SMS کا ریکارڈ ہے وہ کیوں ہم کر رہے ہیں، وہ اس کی ایک ریزن ان کو ضرور ان کے پاس ہوگی اور وہ دیں گے. اور وہ جو آفیسر ہے وہ اتھرائزڈ ہوگا کہ وہ کسی بھی فون کو ٹیپ کر سکے یا کسی کا بھی جو کال ریکارڈز ہیں وہ ان کو اس کو بھی ٹریک کر سکے، اور جو اس کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں چاہے وہ کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو، ٹیلی کمیونیکیشن میں سب کچھ آ جاتا، تمام جتنی بھی یہ ہماری موبائل کمپنیز ہیں، تمام PTCL کی لائنز ہیں، اسی طریقے سے جو ان میں ایپس کام کرتی ہیں جیسے واٹس ایپ ہے، دیگر ٹیلی کمیونیکیشنز کی ایپ ہیں. تو اب ایک یہ قانون تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے ISI کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ ایک گریڈ 18 کا مقرر کریں گے فرام ٹائم ٹو ٹائم، جو یہ ساری چیزیں کرنے کا مجاز ہوگا. تو اب اس کا ایک تو قانونی پہلو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اس کا جو یعنی سوشل پہلو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک کسی بھی پرسن کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کی یہ انویژن ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو میری جو ناقص رائے ہے اس میں ضرور یہ معاملہ ہائر کورٹس میں جائے گا، اور یقیناً اس پہ اس کی جو یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور یہ کسی نہ کسی طرف، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے پرائیویسی. اب جو باقی جو قوتیں ہیں جیسے امریکہ ہے یا UK وغیرہ ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن ان کو باقاعدہ جج کے پاس جا کے اس کا وارنٹ ایشو کرانا پڑتا ہے، اور اس میں ریزنز دینی پڑتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ فلاں ایکٹیویٹی میں ہے، ڈرگز میں ہے یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ہے. تو پھر کورٹ جو ہے وہ ان ریزنز کو دیکھ کے پھر وہ اتھرائز کرتی ہے جو ان کی ایجنسیز ہیں
کہ وہ کسی کا فون ٹریک کریں یا نہ کریں، جو بھی کورٹ دیکھے گی اس کو باقاعدہ اسیس کرے گی، اور وہ کورٹ کون سی ہوتی ہے؟ جو مقامی میجسٹریٹ کی کورٹ ہوتی ہے۔ جب تک وہ دوسرے فریق کو بھی نہ سنیں تو وہ نارملی وہ وارنٹ ایشو نہیں کرتے، یا جب تک بہت ہی سالڈ ریزننگ نہ ہو وہ وارنٹ ایشو نہیں کرتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہماری لیگل فرٹرنٹی ہے وہ اس کو کس طرح اور کس کورٹ میں جا کے چیلنج کرتی ہے اس پرائیویسی توڑنے کے متعلق اس قانون کو، یا یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں خاموش رہیں گی اور یہ جو اختیار ملا ہے۔ ایک طرف تو اس کی بہت فائدہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں ٹیررزم جو ہے وہ زوروں پہ ہے، اور بہت جگہ ایسی ہوتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہاں جا کے رک جاتی ہیں، کیونکہ جو پرائیویسی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اور وہ فون ریکارڈز اور کال ریکارڈز تک رسائی نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اللیگل طریقے سے ہوتی ہے جس کو کورٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ایک طرف تو یہ چیز ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کسی نہ کسی جو جوڈیشل کوئی جو فورم ہے اس کو بھی اتھرائز کرنا چاہیے کہ اس کو بتائیں کہ اپنی ریزن بتائیں ایجنسی، اور پھر وہ ایک لے ڈاؤن کرے کہ ہاں آپ فلاں 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 نمبروں کی جو ہے وہ تحقیقات اور انکوائری اور ٹریکنگ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کامنٹ کریں۔ ہم آپ کے کامنٹس کو ہمیشہ رپلائی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔